میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکہ مدینے کے تاجدار، دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم سچ بولنے سے متعلق بیان سنیں گے، اور سب سے پہلے ایک بڑی ایمان افروز حکایت یہ بیان ہوگی، سچ اور جھوٹ کی تعریف یہ بیان ہوگی، سچ کے فوائد بھی بیان ہوں گے۔ صادق اور امین مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر سچ بولنے کی اہمیت بیان فرمائی، وہ ارشادات بھی سنیں گے۔ سچ بولنے کی برکتوں سے متعلق کچھ حکایتیں بھی بیان ہوں گی، اور سچ کے برعکس جھوٹ ہے، تو جھوٹ کتنا ہلاکت خیز ہے، جھوٹ کی کتنی ہلاکت خیزیاں ہیں، اور ضمناً کئی مدنی پھول بیان کیے جائیں گے۔ کاش کہ ہم یہ بیان پورا سننے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے سب سے پہلے سچ کی برکت پر ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت نافع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والے آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا کہ آئیے دسترخوان سے کچھ لے لیجئے۔ اس نے عرض کی میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کیا تم اس سخت گرمی کے دن بھی نفل روزہ رکھے ہوئے ہو، جبکہ تم ان پہاڑوں پر بکریاں چرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کی قسم یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کی تلافی یعنی بدلہ ادا کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے اس کی ایمانداری کا ہی امتحان لینے کے ارادے سے فرمایا کہ کیا تم اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچو گے؟ اس کی قیمت اور گوشت بھی ہمیں تمہیں دیں گے تاکہ تم روزہ افطار کر سکو۔ اس نے جواب دیا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمانے کے لیے فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ غلام نے کہا تو پھر اللہ پاک کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ تو حقیقت کو جانتا ہے، اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینے تشریف لائے تو اس کے مالک سے غلام اور ساری بکریاں خریدی، پھر چرواہے کو آزاد کیا اور بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کتنی پیاری حکایت ہے. مدنی پھول کیا حاصل ہوا کہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے اور سچ ہی کو اپنی عادت بنانا چاہیے. بسا اوقات سچائی ایسی قوت اور ایسی برکت کو ظاہر کرتی ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، وہ ایک بکری مانگ رہے تھے، لیکن اس نے کیوں نہیں دی کہ آپ کو دے دوں گا، کہہ بھی سکتا ہوں کہ بھیڑیا لے گیا، اللہ دیکھ رہا ہے. سچ کا سامنا میں کیسے کروں، مطلب سچ ہی بولنا ہے مجھے، تو میں اس سے کیسے بچ پاؤں گا. اس نے یہ ایمانداری کا مظاہرہ کیا تو آزادی بھی ملی اور بکریاں بھی مل گئیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نیک اور سچے چرواہے کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ خوف خدا میں ڈوبے رہتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو دین کی پیروی کرتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو علم و عمل کے جامع ہوتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری کے مظہر ہوتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو صاف ستھرے کردار کے مالک ہوتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو مخلوق سے خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ خالق کا ڈر، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں سمائے ہوئے ہوتا ہے. اور اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ والے وہی ہوتے ہیں جن کی نظر دنیا پر نہیں بلکہ دنیا بنانے والے پر ہوتی ہے. کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. تو سچ بولنے سے متعلق بیان ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اور یہ زبان جو ہے نا، یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے. زبان یہ بظاہر گوشت کی چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدا رحمان کی عظیم الشان نعمت ہے. زبان کا درست استعمال جنت میں اور غلط استعمال جہنم میں داخل کر سکتا ہے. اگر کوئی اپنی زبان کا درست استعمال کرتے ہوئے صدقے دل سے، سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اور اگر یہی زبان معاذ اللہ پاک کی نافرمانی میں چلے تو بہت بڑی آفت کا باعث بن سکتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، لہذا عقل مندی کا تقاضا ہے کہ زبان کا درست استعمال کرے اور برے استعمال سے بچے. اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچائے، اپنی زبان کو گالی دینے سے بچائے، اپنی زبان کو کسی کی دل آزاری سے بچائے. کہ زبان کا اچھا استعمال کتنا فائدہ دے گا، اس کا برا استعمال کتنا نقصان دے گا. ایک بڑی پیاری مثال شاید آپ نے نہ سنی ہو، میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہے، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. دو بوڑھی عورتیں یہ آپس میں پڑوسنے تھیں. ایک زبان کی بڑی اچھی تھی جبکہ دوسری بڑی بد زبان تھی. وہ بڑھیا جو زبان کی بڑی اچھی تھی ایک دن جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی. اتفاق سے گرمی، سردی اور برسات یہ تینوں موسموں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. سردی کہتی تھی کہ سب موسموں میں اچھی ہوں، گرمی کا دعویٰ تھا کہ میں اچھا ہوں. برسات نے کہا کہ میرا جواب نہیں، سب سے اچھا تو میں ہوں موسم. آپس میں انہوں نے طے کیا کہ چلو کسی انسان سے پوچھتے ہیں کہ سارے موسموں میں اچھا موسم کون سا ہے. یہ تینوں جنگل چلے. اتفاق سے وہ بڑھیا نظر آ گئی.
تو سب سے پہلے موسم سرما، سردی کا جو موسم تھا وہ آگے بڑھا، اور اس بڑھیا سے آ کر کہنے لگا کہ بڑی بھی ذرا یہ بتاؤ کہ موسم سرما یعنی سردی کا جو موسم ہے یہ کیسا ہے؟ یہ بڑھیا کہنے لگی موسم سرما، سردی کا موسم، ارے اس کا تو کیا کہنا، ہاں بھائی زبردست موسم ہے، جب یہ آتا ہے تو ہر طرف رونق آ جاتی ہے، کہیں برف کی سفید چادریں، گھروں میں انگیٹھیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، گرما گرم چائے کافی مزے اڑاتے ہیں اس کی تو، اور طرح طرح کے میوے آتے ہیں، اخروٹ آتا ہے، مونگ پھلیاں آ جاتی ہیں، سب مزے لے لے کر کھاتے ہیں، سردی کا موسم تو کیا کہنا بھائی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اب وہ موسم تو سن کے تو پھول گیا، وہ اس نے 1000 سونے کے اشرفیوں کی سکوں کی تھیلی اس کو دی۔ پھر موسم گرما آیا، گرمی کا موسم، اور بڑھیا سے آ کر کہنے لگا بڑی بھی یہ بتاؤ یہ گرمی کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ اب بڑھیا کہنے کی بیٹا گرمی کے موسم کی کیا شان ہے، ہاں کیا موسم ہے یہ، تو گھر جب یہ آتا ہے پنکھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، واہ بھائی او ہو، شام ہوتی ہے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، صحن میں چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، سردی میں او ہو صحن میں پلنگ بچھ جاتے ہیں، اور کیا کہنا گرمی کا، گرمی آتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے، تعریفیں ہی تعریفیں ہونے لگی۔ اب گرمی کا موسم بھی بھول گیا، 1000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اس نے بھی دے دی بڑھیا کو۔ اب چلا جنا برسات کا موسم، برسات کا موسم آیا، اس نے پوچھا کہ اماں یہ بتائیے کہ برسات کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی برسات کے موسم کی تو کیا بات ہے بھائی، او ہو یہ نہ ہو تو لوگ جئیں گے کیسے؟ گویا رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، زمین کی پیاس بجھ جاتی ہے، درخت عمارتیں ان کا تو غسل ہو جاتا ہے، ساری صاف ستھری ہو جاتی ہے، فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں، برسات کا تو کیا کہنا، واہ بھائی واہ، برسات کا موسم تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھی اپنی تعریف سن کے نہ سمایا، اس نے بھی جناب 1000 اشرفیہ دے ڈالی بڑھیا کو۔ بڑھیا 3000 اشرفیہ لے کر گھر آئی، اور روپوں کی وجہ سے تو گھر میں باہر آ جاتی ہے، پڑوسن بڑھیا گھر میں چہل پہ دیکھ کر پوچھتی ہے روپیہ کہاں سے لائی؟ تو اس نے کہا سرما گرما اور برسات کے موسم نے دیے۔ پڑوسن بڑھیا ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی، اتفاق سے گرمی سردی اور برسات کا موسم پھر ملے، تو ان تینوں موسموں نے آپس میں بات کی کہ بڑھیا بڑی چالاک تھی، یہ نہیں بتایا کون سا اچھا ہے، سب تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیہ چھاپ کے لے گئی۔ چلو آج پھر طے کرواتے ہیں کسی انسان سے، وہ بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے۔ اب وہ تینوں دوبارہ جنگل میں آئے تو وہ بڑھیا مل گئی دوسری والی، اس سے آ کر سردی کا موسم پہلے آیا اور اپنے بارے میں پوچھا۔ اب دیکھیں زبان کا استعمال، بڑھیا کو جیسے ہی پوچھا تو بڑھیا تو جھٹ سے بولی، سردی آتی ہے تو بھائی بہت پریشان کرتی ہے، کسی کو فالج ہو جاتا ہے، کسی کو لکوا ہو جاتا ہے، کسی کا نزلہ بہ رہا ہے، کسی کو زکام ہو گیا، دانت کڑکڑ بجتے، وضو کرنا دشوار ہو جاتا ہے، لحاظ ذرا کھلتا ہے تو سردی لگ جاتی ہے، یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، وہ رونے دھونے مچا دیے اس نے۔ اب جناب اس کو تو بڑا غصہ آیا موسم کو، اس نے بڑھیا کو لقوے کا تحفہ دے دیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور جناب وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر گرمی کا موسم آیا، بڑھیا یہ بتاؤ گرمی کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ اور بڑھیا تو ویسی تپی ہوئی تھی، بولنے لگی کہ گرمی کیا آتی ہے، پسینہ نکل آتا ہے ہمارا، کپڑے میں بدبو آ جاتی ہے، جسم کو بدبو آ جاتی ہے، صبح کو تبدیل کرے شام کو میلا ہو جاتے ہیں، صبح کو جناب لو لگ جاتی ہے تو شور اٹھتا ہے، اس کو لو لگ گئی، اس کو لو لگ گئی، اس کو ہیضہ ہو گیا، اس کو دھوپ لگ گئی، پانی پیتے پیتے تھک جاتے ہیں۔ گرمی کا موسم تو بڑا ستاتا ہے بھائی۔ اب گرمی ناراض ہو کر جاتے ہوئے ایسی پھونک مارتی ہے کہ بڑھیا کو گرمی لگ جاتی ہے۔ اب برسات کا موسم آتا ہے، کہتا ہے ماں یہ بتا نا بارش کا موسم کیسا ہوتا ہے؟ بڑھیا آپ کہتے ہیں برسات سے تو خدا بچائے، بجلی چمکتی ہے، بال گرجتے ہیں، ایسا ڈر لگتا ہے کلیجہ دھیل جاتا ہے،
بارش کا شور سکون غارت کر دیتا ہے، پاؤں رکھو تو کپڑے بھیگ جاتے ہیں، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہوتا ہے، رات میں مچھر ستاتے ہیں، مینڈکوں کا شور سونے نہیں دیتا، یوں نہ رات کو سکون ملتا ہے تو دن کو آرام دیتا ہے۔ وہ رونا دھونا شروع کیا کہ اس نے برسات کی نگاہ بجلی بن کر بڑھیا کے پاؤں پر گری اور بڑھیا لنگڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس فرضی حکایت سے کیا معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا زبان کے اچھے استعمال کیا، اس کو فائدہ پہنچا، دوسری بڑھیا زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے نقصان میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا اچھا استعمال کئی فوائد کا حقدار بنا دیتا ہے، جبکہ زبان کا برا استعمال کئی فوائد سے محروم کر دیتا ہے اور کئی نقصانات سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو لہذا زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے، زبان کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کے اچھے اور صحیح استعمال کی ایک صورت ہے سچ بولنا۔ ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کئی خرابیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جھوٹا انسان دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی لیے جھوٹ سے بچنا لازم ہے۔ تو سچ جھوٹ کی تعریف سن لیجئے۔ سچ کسے کہتے، جھوٹ کسے کہتے؟ حقیقت کے مطابق قول اور فعل کا ہونا یہ سچ ہے، جبکہ واقعے کے خلاف قول اور فعل کا اظہار جھوٹ ہے۔ سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ جھوٹ سے بچا جائے۔ بظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بار جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، مگر یہی ایک بار کا جھوٹ سچ کی تمام بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اگر بندہ ہمیشہ سچ بولتا رہے گا، کبھی بھی جھوٹ کے دھبوں سے دامن داغدار نہ کرے، تو سچ کی بڑی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کھجور کے پودے کی ابتدا ٹہنی سے ہوتی ہے، اس وقت وہ ٹہنی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر بچہ اسے اکھیڑے یا بکری کھا لے تو جڑ سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس ٹہنی کو مسلسل پانی دیا جاتا ہے، جس سے وہ نشو نما پاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ مضبوط جڑ تیار ہو جاتی ہے۔ پھر وہی ٹہنی جو پہلے بہت کمزور تھی، اب سایہ بھی دیتی ہے اور پھل بھی دیتی ہے۔ اسی طرح سچائی بھی ابتداً دل میں کمزور ہوتی ہے، بندہ اس کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، جھوٹ سے بچتا رہتا ہے، سچ کے پودے کو پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ اس کی حفاظت کے سبب اللہ پاک سچائی کو مضبوطی عطا فرماتا ہے اور سچ بولنے والے پر اپنی برکات نازل فرماتا ہے۔ پھر یہ سچ بولنے اور سچائی کی حفاظت کرنے کی وجہ سے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا کلام خطا کاروں اور گناہوں کے بیماروں کے لیے دوا کا کام انجام دیتا ہے۔ اور یہ بات بیان کر لینے کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس مرتبے پر فائز ہوں؟ پھر خود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں نہیں، خدا کی قسم جو اس مرتبے پر فائز ہوئے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، وہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ تھے، وہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، اور ان جیسے دیگر خوشبخت افراد تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص کے کلام سے اللہ پاک ہزاروں لوگوں کو زندگی بخشتا ہے، یعنی ان کے کلام سن کر اللہ پاک کی رحمت سے ہزاروں افراد برائیوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کی شاہراہ کے مسافر بن جاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سچ کی بڑی برکت ہے۔ اپنے آپ کو بھی سچ کا عادی بنائیں، بچوں کو بھی سچائی پر مطلب ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جیسے مثال، اگر کوئی استاد ہے ہم میں سے، وہ استاد اگر بچہ دیر سے آئے، کیوں دیر سے آئے تھے؟ اب اگر بچے نے یہ کہا کہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، کیا ہوگا؟ اس کو پڑے گا تھپڑ۔ اور اگر اس نے کہا کہ سر وہ استاد صاحب وہ آتے آتے پنچر ہو گئی تھی ابو کی گاڑی، اچھا چلو کوئی بات نہیں، اب اس سے کیا ہوگا؟ یہی ہوا نا کہ یار سچ بولیں گے تو پھنسیں گے، استاد صاحب ماریں گے۔ تو ہمیں ایسی اپنا ذہن بنانا چاہیے، سچ بولنے کا رواج ڈالنا، سننا، اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ سچ کی بڑی برکتیں ہیں۔
ایک خوبی یہ ہے جو نہ صرف اس دنیا میں بندے کو کامیابی دلاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی سچ بولنے والے سرفراز یعنی کامیاب ہوں گے۔ قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر اسی بات کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ آیت کریمہ کے تحت جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اس کا خلاصہ مدنی پھولوں کی صورت میں کچھ یوں ہے کہ سچ بولنے والوں کو قیامت کے دن سچ نفع دے گا۔ دنیا میں بولا جانے والا جھوٹ اور کی جانے والی ریاکاری قیامت کے دن کسی صورت نفع نہیں دیں گی بلکہ الٹا پھنسائیں گی۔ اور عقل مند انسان کو سچائی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ سچائی کو اختیار کرنا بندے کو نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، جو مخلص ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ رہا جائے جو نیک ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور کمپیریزن کیجئے اپنے آپ سے، کمپیریزن کیجئے۔ آج جو کہتے ہیں کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، سدھر نہیں سکتا، یار اجتماع میں تو کئی مرتبہ آیا ہوں، کوئی یار تبدیلی نہیں آتی، نمازوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، یار دھوکے بازی سے مطلب بچ نہیں پاتے، برائیوں سے بچ نہیں پاتے۔ کمپیریزن کریں، کمپیریزن کریں کہ آخر کمزوری کہاں ہے۔ تو صراط الجنان میں فرمایا گیا، اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہا جائے جو نیک ہوں۔ میں کس کے ساتھ رہتا ہوں؟ ان کی صحبت اختیار کی جائے جو پرہیزگار ہوں۔ میں کس کے ساتھ ہوں؟ ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے جو سچ بولنے والے ہوں۔ میرا تعلق کس سے؟ ان کی ہمراہی اختیار کرنی چاہیے جو جھوٹ سے بچنے والے ہوں۔ میں کن کے ساتھ ہوں؟ ان کو دوست بنانا چاہیے جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ میرے کون سے دوست ہیں؟ ان کو دوست بنانا چاہیے جو نماز روزے کے پابند ہیں۔ میرے دوست کون سے؟ ان کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں۔ ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو عشق رسول کے پیکر ہوں۔ ان کے ساتھ رہنا چاہیے جو صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت سے سرشار ہوں۔ ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو فکر آخرت سے بے قرار ہوں۔ ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو موت، قبر، میدان محشر، خوف جہنم سے اشک بار رہتے ہوں۔ ان کے ساتھ رہنا چاہیے جو سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل چکے ہوں۔ اے کاش ہمیں ان عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہو جائے جو تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ اے کاش ان کے ساتھ ہم رہنے والے بن جائیں جو فرض علوم سیکھنے سکھانے والے ہوں، جو مدنی انعامات پر عمل کرنے والے ہوں بلکہ روزانہ فکر مدینہ کرنے والے ہوں، جو پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہوں۔ کاش ہمیں ان کی صحبت نصیب ہو جائے کہ جو اپنا وقت فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے مطالعہ کا ذوق شوق رکھتے ہوئے ہفتہ وار رسالے کے مطالعہ جو کرتے ہیں، کاش ہمیں ان کی صحبت نصیب ہو جائے۔ جو 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شرکت کرتے ہوں، ہمیں ان کی صحبت نصیب ہو جائے۔ جو ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتے ہوں، ہم اللہ کرے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بن جائیں۔ ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے جو اللہ پاک اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہوں۔ یعنی ہماری دوستیوں کا معیار دین اور شریعت کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اور
آج ہم دوستیاں پہلے کر لیتے اور سوچتے بعد میں میرا دوست بندہ کیسا ہے، اس کی عادات کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وہ دین و شریعت کا کتنا پابند ہے، بعد میں سوچتے ہیں، جانے سے پہلے نہیں سوچتے۔ تو یاد رکھیے دوست ہی آدمی کے مزاج اور عادات کی پہچان ہوا کرتا ہے، اس لیے دوست اسی کو بنانا چاہیے جو دیندار ہو۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد سنیے، اور مختلف قسم کے جو دوست اپنائے جاتے ہیں نا، تو معیار دیکھ لیجئے ہمارے دوست جو اگر ایسے ہیں تو ان کا معیار کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو، یعنی 5 قسم کے لوگوں سے دوستی نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھاؤ گے۔ وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر آنے والی ریت جیسا ہے، دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بیوقوف آدمی، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، بخیل شخص، اس سے بھی دوستی نہ کرو، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل شخص کی بھی دوستی نہ کرو، کیونکہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور 5واں، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے کم قیمت میں بھی بیچ دے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں پر عمل کیجیے اور نیک و دیندار لوگوں کی صحبت میں رہنے کی عادت بنائیے۔ اچھی اور نیک صحبت انسان کو اچھا اور نیک بناتی ہے، جبکہ بری صحبت برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھی اور نیک صحبت پانے کا ایک ذریعہ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول بھی ہے۔ آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اس سے جہاں نیک صحبت نصیب ہوگی وہاں ہمیشہ سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کا بھی ذہن ملے گا انشاءاللہ۔ مدنی انعامات پر عمل جہاں جھوٹ، غیبت، چگلی، گالی گلوچ سے بچائے گا، وہیں دل میں خوف خدا اور عشق رسول کی شمع بھی روشن کرے گا انشاءاللہ۔ مدنی انعام نمبر 68 ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف منہاج العابدین پڑھنے پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی انعام کچھ یوں ہے کہ کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک بار امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری تصنیف منہاج العابدین سے توبہ، اخلاص، تقوی، خوف و رجا، عجب و ریا، آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ کی حفاظت کا بیان پڑھ یا سن لیا؟ یعنی امیر علیہ السلام کی خواہش کہ جو آپ سے محبت کرتے، جو دعوت اسلامی والے کہلاتے، وہ سال میں ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھیں۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کی اس سال میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ منہاج العابدین کتاب کو ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اگر پڑھ بھی چکے تو ہر سال ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کو، کیونکہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ فکر آخرت میں کوڑنے کا جذبہ بیدار ہوگا، اور اللہ پاک کی ہمیں خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رکھے۔ آئیے ترغیب کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی پچھلی زندگی، کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، ہر ایک کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، لوگوں سے لڑائی مول لینا، بات بات پر مار دھاڑ پر اتر آنا جیسی بری عادتوں میں گرفتار تھے۔ تو خوش قسمتی سے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اپنے علاقے کی مسجد میں معتکف ہو گئے، جہاں انہیں بہت سکون ملا۔ انہوں نے مزید 2 سال اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ ان کی مسجد کے مؤذن صاحب انفرادی کوشش کر کے انہیں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ لے آئے۔ اجتماع میں، یہی ہفتہ وار اجتماع میں ایک مبلغ دعوت اسلامی سنتوں پر بیان کر رہے تھے، جو سفید لباس، چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے ہوئے تھے۔ مبلغ کے اس بیان کو سننے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھنے کی برکت سے الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اور انہوں نے بھی ایک مٹھی داڑھی سجا لی۔
تو یہ مدنی ماحول کی ایسی بہت ساری مدنی بہاریں کہ ہم بھی جہاں آئے تھے کلین شیو تھے، فیشن کرنے والے تھے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول نے ہمیں بھی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دلایا ہے۔ اے بیمار عصیاں تو آ جا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول، گناہگارو آؤ سیاکارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول، پلا کر مائے عشق دے گا بنائے تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم ہمیشہ سچ بولنے کے بارے میں سن رہے تھے۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، چونکہ سچ ایک نیک عمل اور اچھا کام ہے، اس لیے اس کا رد عمل یعنی ری ایکشن بھی بہترین ہوتا ہے۔ خود حدیث پاک میں سچی باتیں سکھانے والے آقا، سیدھی راہ چلانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کی ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں۔ چنانچہ سچ بولنے کی ترغیب پر مشتمل حدیثیں سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جاتے ہیں۔ نمبر 2، فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ سچ کی بڑی برکتیں ہیں۔ سچ ایک نیکی ہے، سچ جنت میں لے جانے والا کام ہے، سچ بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، سچ خیر کو پانے کا سبب ہے، سچ جنتیوں کے اعمال میں سے ہے، سچ دنیا میں نجات دلاتا ہے، سچ قبر کو نور علی نور کرنے کا سبب ہے، سچ آخرت میں بھی فائدے کا سبب ہے، سچ سے معاشرے میں روشنی پھیلتی ہے، سچ سے معاشرہ خوشگوار ہوتا ہے، سچ ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، سچ بولنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، سچ بولنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، سچ انسان کو بااعتماد بنا دیتا ہے، سچ سے کاروبار تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ الغرض سچ دین اور دنیا کے کئی فوائد کا سبب بن سکتا ہے، لہذا سچ کی عادت بنانی اور جھوٹ سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ تو سچ بولنے کے برکتیں اور فوائد، اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو سچ کے فوائد بیان کیے، انہیں دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے اور سچ پر کاربند رہنے کا ذہن بنائیے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو جائے اللہ اسے نیکار بنا دے گا، نیکوکار بنا دے گا۔ نمبر 2، اس کی عادت اچھے کام کرنے کی ہو جائے گی۔ نمبر 3، سچ کی برکت سے وہ مرتے وقت تک نیک رہے گا۔ نمبر 4، برائیوں سے بچے گا۔ نمبر 5، جو اللہ کے نزدیک صدیق ہو جائے اس کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ نمبر 6، وہ ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 7، ہر قسم کا ثواب پاتا ہے۔ نمبر 8، دنیا بھی اسے سچا کہنے اور اچھا سمجھنے لگتی ہے۔ نمبر 9، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور نمبر 10، سچ ایک ایسا نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جس قدر انہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات ایسے لمحات پیش آ جاتے ہیں کہ سچ بولنا مشکل اور سچ سے ہٹنا آسان لگ رہا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے جس طرح ریت سے بنی ہوئی عمارت کسی بھی وقت ہوا کے تیز جھونکے سے گر جاتی ہے، اسی طرح جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی جانے والی عمارت بھی کہیں نہ کہیں ضرور گر جاتی ہے۔ اس لیے کیسے مشکل حالات ہوں، کیسی ہی مشکل درپیش ہو، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کی ایسی برکتیں نظر آ جاتی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ امیر سنت اپنے رسالے
جھوٹا چور میں لکھتے ہیں، منقول ہے کہ ایک دن حجاج بن یوسف چند قیدیوں کو قتل کروا رہا تھا۔ ایک قیدی اٹھ کر کہنے لگا، اے امیر، میرا تم پر ایک حق ہے۔ حجاج نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا ایک دن فلاں شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں نے تمہارا دفاع یعنی بچاؤ کیا تھا۔ حجاج بولا اس کا گواہ کون ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے وہ گفتگو سنی تھی وہ گواہی دے۔ ایک دوسرے قیدی نے اٹھ کر کہا کہ ہاں یہ واقعہ میرے سامنے پیش آیا تھا۔ حجاج نے کہا کہ پہلے قیدی کو رہا کر دو۔ پھر گواہی دینے والے سے پوچھا کہ تجھے کیا رکاوٹ تھی کہ تو نے اس قیدی کی طرح میرا دفاع یعنی بچاؤ نہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں آ گئی مشکل۔ اس نے سچائی سے کام لیتے ہوئے کہا رکاوٹ یہ تھی کہ میرے دل میں تمہاری پرانی دشمنی تھی، میں نے اس لیے تمہارا دفاع نہیں کیا۔ حجاج نے کہا کہ اسے بھی رہا کر دو کیونکہ اس نے بڑی ہمت کے ساتھ سچ بولا ہے۔ واقعی سچ ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یعنی سچ بولنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اس لیے سچ کو اپنی عادت بنائیے۔ سچ بولنے سے نہ صرف دنیا بہتر ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سچ بولنے کی عادت آخرت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگی، آئیے اس پر روایت سنیے۔ حضرت سیدنا بشر بن بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام کے گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ کہا ان کے درجات تو بہت بلند ہیں۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا ان کی سچائی کی بدولت۔ حضرت ابو عبداللہ رملی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے کہا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ کریم نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جس کی مجھے امید نہ تھی۔ میں نے کہا وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا سچ۔ سچ سچ بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ تو معلوم ہوا کہ سچ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ پاک کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو رضا الہی اور قرب الہی سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ جو کہا نا کہ بندہ اس سے اعتماد کھو دیتا ہے، بچپن سے ہی ایک واقعہ ہم پڑھتے رہے سنتے رہے۔ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے گاؤں میں بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے باہر جا کر وہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن اس کو مستی سوجی اور گاؤں کے باہر سے اس نے درخت پر چڑھ کر آوازیں لگانا شروع کر دی، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ اور گاؤں کے لوگ لاٹھیاں ڈنڈے کلاڑیاں لے کر بھاگے اس کی طرف، اور وہاں جیسے ہی پہنچے تو وہ لڑکا تو مسکرا رہا تھا، کہاں شیر؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا چلے گئے واپس۔ پھر کچھ دن ہوئے پھر مستی سوجی، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا۔ پھر سارے بھاگے، پھر دیکھا وہ مسکرا رہا ہے، بھائی کیوں کیا ہوا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس طرح 2-3 دفعہ اس نے ایسا کیا۔ ایک دن واقعی شیر آ گیا، اب یہ درخت پہ چڑھ کے چلائے اور وہ گاؤں والے سمجھے کہ آج بھی مذاق کرا، چھوڑو یار۔ وہ شیر جو اس کے بکریوں کے ریوڑ کو سارا آگے پیچھے کر دیا۔ آخر یہ روتا دھوتا واپس آیا گاؤں میں۔ گاؤں والے نے کہا کیا ہوا؟ کہا شیر آیا، میں اتنی آوازیں لگا رہا ہوں آپ لوگ آ ہی نہیں رہے۔ اچھا ہم تو سمجھے تھے تم پچھلی طرح اس بار بھی مذاق کر رہے ہو۔ اعتماد خراب ہوتا ہے نا۔ کسی کو آپ نے سیٹھ کو آج بول دیا یار وہ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا تھا، فائرنگ ہو گئی تھی۔ اب سیٹھ تھوڑی کو اخبار ڈھونڈے گا کہ بھائی دیکھوں تو صحیح آج 9:30 پہ اس کے محلے میں فائرنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، یا تمہارے ابا کو فون کرے یا بس والے کو ڈھونڈے گئے تمہاری بس کا پنچر ہوا تھا کہ نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں تو یہ جھوٹ کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، بہت سارے انداز ہوتے ہیں کہ یار، لیکن اس سے اعتماد خراب ہوتا ہے، اعتماد خراب ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت نے اس کی کئی مثالیں مدنی مذاکرے میں دی ہیں کہ مثال اگر کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اب چلاتے چلاتے پولیس والے نے روکا،
لا جی کاغذات، تو کہا اب جان بوجھ کے جیب بجاتا ہے وہ، حالانکہ پتہ ہے کاغذات ہے نہیں، کاغذات ہونے کیا تھے، ہے ہی نہیں گاڑی کے کاغذات، لائسنس بنائے نہیں، اور یار میں کاغذات تو گھر پہ بھول گیا. یہ کیا ہے؟ اس سے تو آپ بچ رہے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے، جھوٹ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور حدیث پاک سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے، ایک حدیث میں ہے جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، ایک حدیث میں ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے. اور ایک حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی کالی نہ نکالوں، میں جھوٹ نہ بولوں کبھی کالی نہ نکالوں. اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے، اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے. بے فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ، میں فالتو باتوں سے رہوں دور ہمیشہ. چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے، چپ رہنے کا اللہ سلیقہ تو سکھا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اچھا ماحول بہت ضروری ہے کیونکہ جھوٹ کا چلن بہت ہے، جھوٹ بولنے والے کی پذیرائی ہو رہی ہے، بلکہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے کے تو کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں. جی ہاں، ایسے نادان بھی ہیں کہ جھوٹ بولنے کا کوئی ایسا باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں کون اچھا جھوٹ بولے گا. جھوٹ اچھا ہی کا ہے، جھوٹ تو برا ہی برا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیگر کئی گناہوں سمیت جھوٹ سے بچنے اور سچ بولنے کی عادت بنانے کا ذہن دیتا ہے. اور اس مدنی ماحول دعوت اسلامی کے 107 شعبہ جات ہیں، جن میں ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے. اس میں شک نہیں کہ دور حاضر میں میڈیا یہ ذہن سازی اور کردار سازی میں ایک کارگر ہتھیار کا کام کر رہا ہے. بہت سے لوگ اپنے مخصوص گمراہ کن باطل نظریات عریانی فحاشی پھیلانے کے لیے شب و روز اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، جس کے باعث بدقسمتی سے آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. تو ایسے میں ہر درد مند دل کی بس ایک ہی صدا تھی کہ کاش کوئی میڈیا ایسا بھی ہو جو نیکیوں کا سنتوں کا پرچار کرے. تو الحمدللہ مرکزی مجلس شورا نے بڑی شدت سے محسوس کیا، اور مسلمانوں کے گھروں سے ٹی وی نکلوانا تو تقریباً ناممکن تھا. بس ایک ہی صورت تھی کہ جس طرح دریا میں طغیانی آتی ہے تو اس کا رخ کھیتوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ کھیت بھی سیراب اور آبادیوں کو بھی ہلاکت سے بچایا جا سکے. تو عین اسی طرح ٹی وی ہی کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے. الحمدللہ 100% اسلامی مواد فراہم کرتا ہوا مدنی چینل
یہ 1429 سن ہجری بمطابق ستمبر 2008 یہ گھر گھر اس نے پیغام عام کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حیرت انگیز اس کے نتائج حاصل ہوئے، لوگ شریعت کے پابند بننے لگے۔ تو ہم سب بھی مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں اور مدنی چینل ہی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، کیونکہ مدنی چینل دیکھنے کے کئی فوائد ہیں۔ مدنی چینل دیکھنے سے دینی معلومات حاصل ہوتی ہے، مدنی چینل دیکھنے سے عمل کا جذبہ ملتا ہے، مدنی چینل دیکھنے سے کردار اچھا ہوتا ہے، مدنی چینل دیکھنے سے گھر میں مدنی ماحول بنتا ہے، اور مدنی چینل دیکھنے سے گناہوں بھرے چینل سے بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو بہرحال مدنی چینل دیکھیں گے اور دکھائیں گے، اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کی جائے۔ تو یہ بہت بڑے کام ہیں نیکیوں کے، تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں عملی طور پر حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے آئیے چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے ایک چپ 1000 سکھ کے 12 حروف کی نسبت سے بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول سنتے ہیں۔ نمبر 1، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھیے، انشاءاللہ ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 3، چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ نمبر 4، چاہے 1 دن کا بچہ ہو، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کیجیے، آپ کے اخلاق بھی عمدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا۔ نمبر 5، بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا، انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا، دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک میں یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا یہ سنت نہیں۔ نمبر 7، بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں قہقہا نہ لگائیے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ نمبر 8، زیادہ باتیں کر رہے ہو بار بار قہقہا لگانے سے ہیبت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 9، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس میں حکمت دی جاتی ہے۔ نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 11، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور نفسیات کے مطابق بات چیت کی جائے۔ نمبر 12، بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے، اور یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب، اور امیر سنت کے 2 رسائل 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، یہ حاصل کیجئے اور اسے پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا،
خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک